بنا لیا، کمانے کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں ہمیں بتایا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، کروڑوں جانیں حضور پر قربان ہے، ایک ہٹا کٹا طاقتور مسلمان جا رہا تھا تیزی سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے کہا کاش اللہ کے رسول اس کی یہ طاقت اور ہمت جو تھی اللہ کے راستے میں جہاد میں صرف ہوتی۔ وہ ان کے ذہن میں صحیح تھا کہ کافروں سے لڑنا جہاد۔ آپ نے فرمایا سن لو، اگر یہ صبح نکلا اور تیز بھاگ رہا ہے کہ حلال رزق کما کر اپنے چھوٹے بچوں کے منہ میں دے، اگر یہ تیز تیز جا رہا ہے کہ اپنے بوڑھے دو ماں باپ جو ہیں ان کی خدمت کرے، اگر یہ اس لیے تیز جا رہا ہے کہ میں کماؤں گا تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، تو اس کا ہر قدم جہاد فی سبیل اللہ میں لکھا جا رہا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ جو کافروں سے لڑتے وہی مجاہد ہیں؟ اللہ کے رسول نے آج کلید دین در دنیا کشا، اصل کام جو کیا نا جس پر میں قربان ہوں، دنیا چھڑائی نہیں۔ یہ تو بہت ہار جانے والی بات ہے، شکست کہ بھاگ جاؤ میدان سے۔ یہاں رہو، بیوی بچوں میں رہو، دکانوں پر بیٹھو، عدالتوں میں فیصلے کرو، اسمبلیوں میں بیٹھو، مگر اللہ یاد رہے، کہیں تم خدا سے غافل نہ ہو۔ جو کچھ کرو یہ سامنے رکھ کر کرو کہ یہ سب نوٹ ہو رہا ہے، محفوظ ہو رہا ہے، اور دن قیامت کے میرے سامنے سارا کٹا چٹا آ جائے گا، ذرہ ذرہ کا حساب۔ یہ نہ بھولو، تولتے ہوئے نہ بھولو، دکاندار جو ہے سودا کرتے نہ بھولو کہ اللہ دیکھ رہا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام منڈی میں گئے مدینہ منورہ میں، آپ نے دیکھا ڈھیر تھا گلے کا، دکاندار نے رکھا، آپ نے ہاتھ اس میں ذرا مارا تو گیلا نیچے نہ ذرا اوپر خشک تھا نیچے گیلا۔ آپ نے فرمایا یہ کیا؟ کہنے لگا بارش ہوئی تھی اس لیے نیچے گیلا۔ آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو کاروبار میں دھوکہ کرے گا گاہکوں سے وہ ہم میں سے نہیں، میری امت نہیں ہے۔ کیا ہے تمہارا کلمہ؟ اگر ایسا ہو گیا تو اوپر رکھتے، بتاتے کہ گیلا جو ہوتا ہوتا۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان دکانداروں کے لیے ایک ہی نقطہ سننا ہے، الجالب مرزوق، جو اس لیے کاروبار کرتے نا کہ خلق خدا کو مال دوسرے علاقوں سے لا کر سپلائی کرنا ہے کہ یہ مخلوق جو ان تک مال پہنچے، اور مجھے تھوڑا سا نفع زیادہ۔ فرمایا جو خوش ہوتا نا کہ نرخ زیادہ ہو جائے، مہنگی ہو جائے شاید، فرمایا لعنت ہے اس پر کہ نرخ زیادہ ہوتا تو خوش ہوتا کم وقت، اور اگر نیچے آ جاتا بہت دکھ ہوتا۔ حالانکہ خوش ہونا چاہیے کہ سستا ہو گیا یار، مخلوق خدا کو آرام سے ملے گا۔ خبیث لوگ جو جونکے ہیں نا، خون چوسنا چاہتے ہیں، دکانوں پر بیٹھ گئے اور نیت یہی ہے کہ غریبوں کا خون نچوڑیں، مہنگا دیں، چیز میں ملاوٹ کریں، چیز غلط دیں، اور خوش ہوں کہ میں بڑا سمجھدار ہوں۔ فرمایا لعنت اس پر، الجالب مرزوق، جو سستا لا کر لوگوں کو دیتا ہے اس کے لیے حضور نے فرمایا دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے رزق میں برکت دے۔ والمحتکر ملعون، اور جو روک کر رکھتا ہے کہ چیز مہنگی اور بیچوں گا، وہ دنیا کے لحاظ سے بڑا عقل مند ہے کہ مہنگا، فرمایا ملعون ہے، اور اللہ تعالیٰ دن قیامت کو اس کو کوڑی اٹھائے۔ حضور نے فرمایا کوڑ ہو جائے اس کو، اور اس دن سال میں آیا کہ حرامی تو خلق خدا کو آرام میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے سارے کاروبار کی جان یہ ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کچھ نیک لوگ ایسے تھے جنہوں نے سمجھا کہ اگر ہم غریبوں کو ویسے دیں تو ان کی عزت نفس جو ہوتی ہے وہ بیچارے شرمندہ ہوتے ہیں کہ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ ڈھنگ سوچا، دکانیں کھولی، سودا ازار دینا شروع کیا، اور اپنے کارندوں کو کہا لکھنا کوئی نہیں، نہ لینے جانا، اگر آپ دے دیں، ورنہ میں نے دکان بنائی اسی لیے کہ ان کو دوں، یہ بیچارے خریدنے کے بہانے لے جائیں، مدد کرنا چاہتے۔ یہ لوگ تھے جن کے کاروبار میں برکت ہوتی تھی، اللہ کے رسول ان کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اور جو یہ سمجھتے کہ کاروبار کے بہانے سے جو رہ گئی نا کسر، تھوڑا بہت ان نے قوتیں خرید کا ہے ذرا، باقی وہ بھی چھین لو، یہ بیچارے آنے، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ دنیاوی لحاظ سے بھی انتہائی خطرناک بات۔ اب میں سناروں کو دیکھتا ہوں، مہنگا ہو گیا سونا، اب کوئی نہیں آتا، مکھیاں مار رہے ہیں بیٹھے، کون جائے خرید؟ غریب ایک دو تولے لے کر اپنی ناک رکھ لیتے تھے، اب بیچارے خرید نہیں سکتے، اب پڑے رہیں گے نا سعودی۔ سستا کرو، لوگوں کو پیسے دو زکوٰۃ اور امداد کے، تاکہ وہ خریدنے کے لیے آئیں، تم بیچتے رہو، کاروبار کا سلسلہ چلتا ہے۔ معاشی لحاظ سے بھی گردش جو ہے دولت کی کہ خون کی طرح ساری امت میں جائے، لوگ خریدتے رہیں، کاروبار چمکتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ان کو بس کر دیا، وہ خریدنے کے قابل نہیں، کون آئے گا خریدنے؟ دکانوں پر سودے گل سڑ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ساری دعائیں، ساری جو نصیحتیں تھیں وہ یہی تھیں کہ خلق خدا کو کاروبار میں نفع